السلام علیکم اسٹوڈنٹ آف کلاس 9. یہ اسٹوڈنٹ پاک اسٹڈیز کا یونٹ نمبر 2 میکنگ آف پاکستان کا آج ہمارا یونٹ لانگ کوسچن نمبر 9 ہے. نریٹ دا برٹش کالونک سسٹم ان انڈیا کہ ہندوستان میں برطانوی نوآبادیاتی جو نظام تھا اس کو بیان کریں. سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ کالونزم ہے کیا. کالونزم مین دا رول آف ون کنٹری اوور اندر کنٹری. ٹھیک ہے، کالونزم کا مطلب ہے ایک ملک کا دوسرے ملک پر حکومت کرنا. The people of the ruling country stay in their own homes, but the import from the colonized country within brackets slave territories make them rich. The people of ruling country کے رولنگ کرنے والی جو حکومت ہے، جو حکومت کرنے والا ملک ہے، اس کے لوگ اپنے ملک میں رہتے ہیں، لیکن کالونائز جس پہ وہ حکومت کرتے ہیں، نوآبادیات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر غلام علاقے جو ہوتے ہیں ان کے امپورٹ سے یہ اپنے علاقے کو امیر بناتے ہیں. یعنی یورپی اقوام نے ایشیا اور افریقہ کے دیگر ممالک پر اپنا اقتدار قائم کر کے جو نظام قائم کیا تھا اسے نوآبادیاتی نظام کہتے ہیں. نوآبادیاتی نظام بنیادی طور پر غیر ملکی حکمرانوں کے مفادات کی حفاظت اور فروغ کے لیے قائم کیا جاتا تھا. اب ہم پڑھیں گے گریٹ کالونک پاورز. ٹھیک ہے، کہ سب سے بڑے بڑے کالونک پاور یا نوآبادیاتی طاقت والے کون کون سے ملک ہیں. The British, the Dutch, the Spanish, the French, the Portuguese were the great colonic power. ٹھیک ہے. First they looted the local population on the name of the trade. Then they began to set their feet more firmly by fortifying trade center. In this way, they established their colonies. پہلے ان گریٹ کالونک پاورز نے مقامی آبادی کو لوٹا، پھر آہستہ آہستہ قلعہ بندیاں کر کے اپنے قدم مضبوطی سے جمانے شروع کر دیے. اس طرح انہوں نے اپنی نوآبادیات قائم کر لی. دا برتھ آف کالونزم. کالونزم کا آغاز ابتدا کب سے ہوا؟ ان 1498 دا پرتگیز سیلر واسکو ڈے گاما ڈسکور اے نیو سی روٹ ٹو دا سب کانٹیننٹ. برصغیر میں واسکو ڈے گاما نے 1498 کو اس نے برصغیر تک ایک سمندری راستہ دریافت کیا. دا لوکل رولر کوڈ ناٹ فیس دا میکنیشنز آف دا پرتگیز. جو لوکل مقامی لوگ تھے، وہ مقامی لوگ جو ہے پرتگالیوں کے ریشہ روائیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، یعنی ان کی سازش چالوں کا وہ مقابلہ نہ کر سکے. دے فورسفائڈ دیم سیلف. اس طرح پرتگالیوں نے وہاں پر کافی قلعے بندیاں بنانا شروع کر دیں. ایسٹ انڈیا کمپنی ان 16 AD. سم ٹریڈر ان برٹنز فارم ایسٹ انڈیا کمپنی. دس کمپنی اسٹیبلش مینی آؤٹسپورٹس آف ایٹ سورت, چنائی within bracket مدراس, کلکتہ اینڈ ممبئی within bracket بمبئی. 1600 میں AD میں کچھ برطانوی تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے ایک کمپنی بنائی. اس کمپنی نے بھارت کے مختلف ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تجارتی کوٹیاں بنائیں. وہ علاقے جہاں انہوں نے اپنی تجارتی کوٹیاں قائم کی وہ سورت, چنائی یعنی مدراس, کلکتہ اور ممبئی میں انہوں نے اپنی تجارتی کوٹیاں قائم کی. بیٹل آف پلاسی, جنگ پلاسی. ان 1757 دا برٹش ڈیفیٹ دا اینیمیز آف دا نواب سراج الدولہ دا رولر آف بنگال ایٹ دا بیٹل آف پلاسی. Then they start defeating the regional rulers of the subcontinent one by one. ٹھیک ہے، کہ انگریزوں نے اپنے سب کانٹیننٹ میں اپنا جو اقتدار زیادہ ان کو بڑھانے کا موقع ملا وہ جنگ پلاسی کے بعد ملا. جنگ پلاسی میں انگریزوں نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر ان کو شکست دے کر پورے بنگال پہ قبضہ کر لیا. اور جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں نے ایک ایک کر کے برصغیر کے مقامی حکمرانوں کو شکست دینا شروع کر دیا. بیٹل آف میسور, میسور کی لڑائی. حیدر علی آف میسور پٹ اپ اے بریو فرنٹ اگینسٹ دا انویڈرز.
ٹھیک ہے. حیدر علی جو میسور کو حکمران تھا، اس نے انویڈرز یعنی لشکر کشوں انگریزوں کو ایک سخت مقابلہ انگریزوں کو حیدر علی سے کرنا پڑا. اینڈ ہز اسٹرگل فار دا فریڈم واز کیریڈ آن ہز ریمارکیبل سن سلطان ٹیپو. ٹھیک ہے. حیدر علی کی شہادت کے بعد اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے اپنے باپ کی لڑائی کو جاری رکھا. He was martyred in the 1799 due to the treason of his own neighbors. 1799 میں ٹیپو سلطان کو اس کے اپنے ہی نوابوں نے کی وجہ سے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کو انگریزوں نے شہید کر دیا. The War of Independence جنگ آزادی in 1857 the people of the subcontinent rose up against the British rule and tried to regain the control of their country. 1857 میں برصغیر کے لوگ جو وہ برٹش حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے ملک کا یعنی برصغیر کا دوبارہ سے کنٹرول حاصل کر سکیں. بڑھتے فعل لیکن وہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. After the war, the colonial rule of the British was established hand and foot in the South Asia. جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی نوآبادیات برصغیر میں پوری طریقے سے قائم ہو گئی. پوری ساؤتھ ایشیا پر برٹش کی نوآبادیاتی راج قائم ہو گیا. The colonial rule of the British government continued till 1947 اور انگریزوں کا یہ نوآبادیاتی حکومت جو ہے وہ 1947 تک جاری رہا.